اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کا شجرۃ طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمات خبیثۃ کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ یہ سورۃ ابراہیم کی 25، 26 اور 27 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی ہے کہ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے جو اپنی جڑ پر مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اور اس کی ہر شاخ آسمان کی بلندی تک ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت تازہ پھل دیتا ہے اور لوگوں کے لیے تمام باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال برے درخت کی طرح ہوتی ہے جس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو اور اسے کہیں قرار نہ ہو۔ میں سامعین کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ جناب سلطانی صاحب نے اس عجز کے آگے علمی مقابلہ کے لیے 2 موضوعات یعنی مسئلہ نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود پیش کیے تھے۔ یہ ان کی تجویز تھی، ان کا خیال تھا۔ میں نے مسئلہ نبوت کے سلسلہ میں ان کے دونوں مضامین یعنی مسئلہ نبوت ایک عظیم و شان مباحثہ کا اپنے مضمون نمبر 70 جس کا عنوان ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں جواب لکھ کر مورخہ 29 اپریل 2012 کو ان کی طرف بھی بھیجا تھا اور اپنی ویب سائٹ alghulam.com پر بھی آن ایئر کر دیا تھا۔ خاکسار نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ میرے مضمون میں کوئی غلط بات پائیں تو اسی کا اسی طرح حوالہ دے کر مجھے جواب لکھ بھیجیں جس طرح میں نے اپنے مضمون میں آپ کی غلط باتوں اور بے بنیاد باتوں کے حوالے دے کر ان کا جواب دیا ہے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی سلطانی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعد ازاں میرے پیروکاروں میں سے بعض نے مجھ سے پوچھا کہ آیا آپ کے جوابی مضمون کا سلطانی صاحب نے جواب لکھ کر آپ کی طرف بھیجا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ ابھی تک تو اس نے کوئی جواب نہیں لکھا ہے، نہ ہی ابھی تک میری طرف اس نے بھیجا ہے، لیکن اگر کبھی ان کا کوئی جواب آیا تو میں اپنے سارے ساتھیوں کو ای میل بھی کر دوں گا اور پھر اس کا جواب بھی لکھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے کسی ساتھی نے جناب سلطانی صاحب کو میرے جوابی مضمون کے جواب کے سلسلے میں توجہ دلائی ہو تو پھر اس کی طرف سے میرے نام 2-3 صفحات کے چیلنج آنا شروع ہو گئے۔ چیلنج نمبر 1،
چیلنج نمبر 2، چیلنج نمبر 3، چیلنج نمبر 4 وغیرہ وغیرہ۔ خاکسار نے 29 اپریل 2012 کو اس کے مسئلہ نبوت کے سلسلے میں مضامین کا جواب دے کر اس کے تجویز کردہ دوسرے عنوان یعنی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اس کے مضمون اشتہار 20 فروری 1886 ایک عظیم و شان انعام، ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ مئی 2012 کے پہلے ہفتہ میں خاکسار کا دوسرا جوابی مضمون، جس کا عنوان ہے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے سلطانی صاحب کی علمی اور روحانی حالت، بھی مکمل ہو چکا تھا۔ یہ میرا دوسرا جوابی مضمون مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا دوسرا جوابی مضمون بھی بروز جمعرات مورخہ 10 مئی کو سلطانی صاحب کو ای میل کرنے کے ساتھ ساتھ الغلام.com پر بھی آن ایئر کر دیا تھا۔ خاکسار کے پہلے جوابی مضمون یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جواب لکھنے میں ناکامی کی وجہ سے، چونکہ سلطانی صاحب پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، لہٰذا جب میرا دوسرا مضمون ان کی خدمت میں پہنچا تو نتیجتاً یہ خود ساختہ مجدد صاحب ناکام و نامراد ہو کر پھٹ پڑا اور اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے مورخہ 11 مئی 2012 کے خطبہ جمعہ میں، جیسا کہ ہمیشہ سے شکست خوردہ اور ناکام و نامراد لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، اس عاجز کو خوب گالیاں نکال کر اپنا غیظ و غضب اور اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ واضح ہے کہ 1 صدی قبل میرے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفوں نے بھی ناکام و نامراد ہو کر سلطانی صاحب سے بھی بڑھ کر انہیں گندی گالیاں دی تھیں۔ بہرحال صادقوں کے بالمقابل جھوٹوں کا ہر دور میں یہی رویہ رہا ہے، لہذا میں سلطانی صاحب سے کسی خیر، کسی نیکی اور مہذبانہ گفتگو کی کیسے توقع کروں؟ میں نے آغاز میں جن آیات کی تلاوت کی تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے سچی بات کو کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور جھوٹی بات کو کلمہ خبیثہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی فرمودہ کی روشنی میں خاکسار سلطانی صاحب کی بے بنیاد باتوں کا اور جھوٹی باتوں کا سامعین کی خدمت میں جائزہ پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو میں نے انہیں اپنے مضمون جو ہے میرا نبوت کے سلسلے میں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اس کے سلسلے میں چند بنیادی سوال اس کے آگے لکھ کر بھیجے تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی اور رسول کا خطاب دیا، اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت اور رسالت کا حلفاً اقرار کیا تھا۔ یہ ایک میرا سوال تھا اصولی، اس کو میں لکھ کے بھیجا تھا دلائل اور براہین کے ساتھ، اور اس سے تقاضا کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری باتیں حضرت مرزا صاحب کے جو میں نے دلائل پیش کیے، الہام کیے، اگر وہ غلط ہیں تو اس کا ریفرنس دے کر مجھے جواب دو، لیکن اب تک جواب نادارد۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی روح سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ نبوی انعام جاری و ساری ہے اور یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ خاکسار اس کی تفصیل اپنے مضمون نمبر 39 اور اپنے 4 مئی 2012 کے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے امت محمدیہ میں اپنے ایک برگزیدہ بندے کو نبوت کے انعام سے سرفراز فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اپنی وحی میں فرماتا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام سے مراد حضرت بانی جماعت علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1903 میں یا احمدو جو التا مرسلن، اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ تذکرہ صفحہ 405 میں یہ اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ 9 نومبر 1905 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام نازل فرما کر، انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت مرزا صاحب پر نازل ہوا تھا۔ تذکرہ صفحہ 488 میں اس کا آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، تیسرا نمبر، میں تیسری الہام پیش کر رہا ہوں، 8 فروری 1906 کا ہے یہ، یا نبی اللہ کنتو لعارفوکا، یعنی تمثیلاً زمین سے منہ سے اللہ نے نکلوایا ہے، یعنی زمین کہتی ہے، اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ سامعین، تذکرہ صفحہ 507 پر اس کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر میں نے حضور صاحب کا یہ الہام پیش کیا، 1907 ایام جلسہ سالانہ کے دوران کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے حضور صاحب کو، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمضطر، اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تذکرہ صفحہ 631 پر یہ اس الہام کا حوالہ موجود ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ الہامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان الہامات میں اپنے بندے کو نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ اچھا، میں اب ملہم من اللہ یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ایک دو حوالے آپ کو لکھتا ہوں۔ یہ جو میں نے سلطانی صاحب کو لکھے تھے، یہ جو میں نے الہامات اب میں پڑھ کے سنائے ہیں، یہ جو میں حوالے پیش کروں گا، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو میں نے اپنے وہ جوابی خط جو ہے حضرت مرزا صاحب کا مسئلہ نبوت کے سلسلے میں سلطانی صاحب کو یہ لکھ کر بھیجے ہیں، اور اسی طرح ریفرنس کے ساتھ میں نے اس سے جواب مانگا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اپنے متعلق، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ حقیقت الوحی 1907، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ حضور فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597۔ یہ حضور اسام کا جو خط ہے 23 مئی 1908 کو لاہور سے لکھا گیا تھا، یہ آخری خط ہے ان کا، وہاں سے میں نے یہ عبارت پڑھ کر سنائی ہے، اور آپ سب مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 میں اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تھے حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہامات اور حضور علیہ السلام کے اپنے بیان اپنی نبوت اور رسالت کے متعلق، یہ جو میں نے پڑھے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے ملہم حضرت مرزا غلام صاحب کو واضح الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں نا نبی اور رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، حلفاً اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن سلطانی صاحب حضور اسلام کے متعلق فرما رہے ہیں، یہ جو عبارت اب میں پڑھوں گا ان کی عبارت ہے، مسئلہ ان کا مضمون جو ہے مسئلہ نبوت صفحہ 1 پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جو لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ 1901 یا 1902 کے بعد ان پر منکشف ہوا کہ وہ خود نبی اور رسول ہیں، اور انہوں نے خود نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ دراصل ان پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام قادیان علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ہی الفاظ کی زد میں آتے ہوئے کافر، دین اسلام میں فساد ڈالنے والا، قرآن کے دشمن، خدا کے آگے بے شرم اور لعنتی ہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ مسئلہ نبوت صفحہ نمبر 1 وہ لکھتے ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے، میں پوری افراد جماعت احمدیہ کو مخاطب کر رہا ہوں اس وقت، میں نے آپ کے آگے حضور السلام کا وہ الہامی کلام پڑھ کر سنا دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے، اور حضور السلام کے اپنے 2 حوالے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ اب سلطانی صاحب کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے 1901 اور 1902 کے بعد پر
ان پر یعنی ان کے بعد ان پر نبی اور رسول ہونے کے جھوٹے الزام لگائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اب یہ معاملہ سامعین کرام پر چھوڑتا ہوں کہ میں نے حضور السلام کے الہامات بھی پیش کر دیے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول قرار دیا تھا، اور حضور السلام کے اپنے میں اقتباسات جس میں آپ علیہ السلام نے حلفاً اقرار کیا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، کیونکہ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا جب تک اس دنیا میں ہوں، اسی عقیدے کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ اب سامعین خود فیصلہ کریں کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ کافر، دین اسلام میں فساد ڈالنے والا، قرآن کا دشمن اور خدا کے آگے بے شرم اور لعنتی تھا، یا کہ آپ علیہ السلام پر لوگوں کے حوالے سے ایسے الزامات لگانے والا سلطانی صاحب کافر، دین اسلام میں فساد ڈالنے والا، قرآن کا دشمن اور خدا کے آگے بے شرم اور لعنتی ہے؟ خود فیصلہ کر لو یہ کیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب تھے یہ جو اس نے سخت لفظ گستاخانہ استعمال کیے ہیں، کیا حضرت مرزا صاحب تھے ان الفاظ کے مصداق، یا خود یہ بندہ ہے ان الفاظ کے مصداق؟ دوسری بات جو میں نے ان کے متعلق اپنے مضمون میں، اپنے جوابی مضمون میں سلطانی صاحب کو لکھ کر بھیجی تھی، دوسرا نقطہ یا دوسرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولیاء اور اقطاب امت پر بوجہ نبوت فضیلت، یعنی آپ علیہ السلام کی نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے امت کے جتنے پہلے گزرے ہوئے اقطاب، اولیاء، ابدال اور بزرگان جو گزرے ہیں، ان پر آپ کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی فضیلت ہے، جس کا خود آپ اعلان فرماتے ہیں اپنی تحریرات میں۔ خاکسار اب ذیل میں حضور السلام کے 2 اقتباسات درج کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مورخہ 23 مئی 1908 کو جو آخری اشتہار لکھا تھا، اس میں آپ السلام فرماتے ہیں، حضور السلام فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان میں سے مراد ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی سابقہ مجددین، اولیاء کرام اور ابدال و اقطاب جتنے بھی پہلے گزرے تھے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان میں اور مجھ میں فرق سے مراد ان میں یہ لوگ تھے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا امتی مسیح بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ بڑے قطعی لفاظ ہیں، حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میں پہلے بزرگوں اور اقطاب و ابدال پر میری فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے تاکہ آنسم کی وہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔ صحیح مسلم میں آنسم نے آنے والے مسیح موعود کو 4 دفعہ نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تاکہ آنسم کی وہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 598، حضور السلام کا خط محررہ 23 مئی 1908 از شہر لاہور، یہ حوالہ ہے۔ دوسرا میں حوالہ دیتا ہوں اسی سلسلے میں۔ حضور فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ بڑے واضح الفاظ میں حضور صاحب نے فرما دیا ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی امت میں بزرگ گزرے ہیں، کتب گزرے ہیں، مجددین گزرے ہیں، ان میں اور میرے میں یہی فرق ہے کہ مجھے حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں کثرت بخشی گئی ہے، نصیب ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ کثرت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ تھے صاحب الہام بھی ہوں گے، صاحب مکالمہ مخاطبہ بھی تھے، لیکن
جو کثرت وحی و الہام اور مخاطبہ میں مجھے نصیب ہوئی ہے ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی. اس لیے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی امت میں ایک فرد مخصوص کیا گیا ہوں، اور وہ پہلے جو دیگر بزرگانی امت نہیں. یہ حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 تک ہم پڑھ سکتے ہیں. سامعین کرام درجہ بالا دونوں حوالہ جات کیا اس حقیقت کا بین ثبوت نہیں ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قطعی طور پر ایک امتی نبی اور رسول تھے، اور حضور علیہ السلام کے بقول امت محمدیہ میں دیگر اولیاء اور ابدال اور اقطاب اور بزرگان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا تھا. جبکہ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں، یہ بھی سن لیں، جبکہ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں سورۃ النساء آیت 70 میں چاروں انعامات مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت، صدیقیت، مقام شہادت اور مقام صالحیت کا ذکر ہے. سورۃ فاتحہ میں انعامات مانگنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے، اس سے مراد یہی چاروں انعامات ہیں. وہ تسلیم تو کرتے ہیں یہ وہی چاروں انعامات ہیں جو سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں جن کا اللہ تعالیٰ نے انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میں جن کا ذکر فرمایا ہے. سلطانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی چاروں انعامات ہیں. امت محمدیہ ہمیشہ یہ انعامات مانگتی رہی اور یہ انعامات پاتی رہی. مقام نبوت سے مراد اللہ جل شانہ کا سب سے بڑھ کر قرب پانا اور بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کے انعام کا پانا ہے. تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا. خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا. یہ سلطانی صاحب کے الفاظ ہیں، ان کے مضمون ایک عظیم و شان مباحثہ صفحہ نمبر 4 پہ. اب دیکھیں، اب میں احباب جماعت سے کہوں گا کہ تم دیکھو ان دونوں حوالوں میں کتنا بڑا تضاد ہے. حضرت میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ امت میں صرف واحد ایک میں شخص ہوں جس کو بکثرت مکالمہ و مخاطمہ نصیب ہوا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول قرار دیا ہے. اور امت میں سے کوئی بھی دوسرا شخص اتنا ایسا بکثرت مکالمہ و مخاطبہ نہ پا سکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول قرار دے دیتا. صرف میں واحد ایک انسان ہوں جس کو یہ نبی نبوت نصیب ہوئی ہے. جبکہ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا. خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اپنے بیانات میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام صادق ہیں، سچے ہیں، یا کہ سلطانی صاحب؟ کیونکہ دونوں بیان مکمل طور پر متضاد ہیں. سلطانی صاحب اگر اور زیادہ نہیں، نبی نہیں، تو کم از کم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو صادق تو ضرور مانتے ہیں. ایک صادق کے ایسے الفاظ میں سے اختلاف کرنا، قطعی طور پر اس کے متضاد اپنا ایمان بنا لینا، لوگ فیصلہ کریں یا لوگ دیکھیں یہ کیا درست بات ہی. سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے کلام اور سلطانی صاحب کے کلام میں ایک واضح تضاد موجود ہے، جو میں آپ کو سامنے حضور السلام کے حوالہ جات بھی پڑھ کر سنا دیے ہیں میں نے، اور سلطانی صاحب کا بھی حوالہ پڑھ کر سنا دیا ہے. قرآن کریم کی پیروی میں لکھا گیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کلام تو یقیناً کلمات طیبہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور السلام نے قرآن کریم کی پیروی میں سب کچھ یہ لکھا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں، احباب جماعت فیصلہ کریں کہ جو کلام حضور السلام کے کلام کے مخالف اور متضاد ہو، کیا وہ کلمات خبیثہ نہیں ہیں؟ اور جس انسان کے منہ سے ایسے کلمات خبیثہ نکلیں تو وہ کیا ہوگا؟
اس کا فتویٰ میں نہیں دیتا، آپ اس پہ غور کریں اور فتویٰ بھی دے دینا۔ تیسری بات، میں جو نقطہ ان کو لکھ کر بھیجا تھا سلطانی صاحب کو اپنے مضمون میں، مضمون نمبر 70 میں، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے امت محمدیہ میں نبوی انعام قطعاً منقطع نہیں ہے، بالکل منقطع نہیں ہے، بلکہ جاری و ساری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بہت بخشنی ہے، کس کو نہیں بخشنی، کس کو صدیق بنانا ہے، کس کو شہید و کس کو صالح، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، ان کی اپنی اتھارٹی ہے، اس کا اپنا قدرت ہے اور ان کو اپنی ول ہے، اس میں انسان کو دخل نہیں دے سکتا۔ خاکسار اپنے مضمون نمبر 39 حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور اپنے 4 مئی کے خطبہ جمعہ میں اس حقیقت کو مفصل طور پر ثابت کر چکا ہے کہ امت محمدیہ میں نبوی انعام ہرگز منقطع نہیں ہے۔ لیکن اس ضمن میں یہاں ایک بار پھر میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سیدھی راہ پر چلنے کی دعا سکھلائی ہے، یعنی ایسی سیدھی راہ جو منعم علیہ کی راہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ راہ جس پر چلنے والے منعم علیہ گروہ میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ یہ تینوں جو آیت پڑھی ہیں میں 88 تا 90 آیات نمبر ہیں، سامعین وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم طرف انہیں ہدایت دی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکومت اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب بات تو بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی دعا ہمیں سورۃ فاتحہ میں سکھائی ہے، سورۃ الانعام کے 10ویں رکوع کے شروع میں اپنے بعض انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے جس صراط مستقیم کی دعا ہمیں سورۃ فاتحہ میں سکھائی ہے، ہمیں سے مراد امت محمدیہ، کہ میں نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخش انہیں نبی بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام میں نا۔ اب سامعین، اگر اللہ تعالیٰ نے اب پہلے زمانوں میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کو نبوی انعام سے سرفراز فرمایا تھا، تو اب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا سکھلانے کے بعد اس راہ پر چلنے والوں کو نبوی انعام سے وہ کیوں محروم رکھے گا؟ یہ سوال ہے، کیوں رکھے گا؟ جس منعم علیہ گروہ کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اس کی مزید وضاحت سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں فرما دی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ ہم دن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ ہمارا سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا مانگنا کیا عبث ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں اس کو کرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماضی کی طرح سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما کر کیا انہیں منعم علیہ گروہ میں شامل کرنا کیا بند کر دیا ہے؟ قرآنی تعلیم کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امت محمدیہ کے ساتھ بھی. لیکن قرآنی تعلیم کے برخلاف سلطانی صاحب اپنے مضمون مسئلہ نبوت کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں، آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی کی موجودگی میں نبی یا رسول کیسے آ سکتا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں مسئلہ نبوت صفحہ نمبر 8. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام میں بتا رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے اپنے محمدیہ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا بھی، اور پھر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر 18 انبیاء کا ذکر فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم طرف ہدایت کیا ہے. یقیناً نبوت ان میں شامل ہے صراط مستقیم کی ہدایت میں. اور پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یعنی یہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، صدیق بھی ہیں، اور شہید بھی اور صالح بھی شامل ہیں اس گروہ میں. قرآن کریم کی تعلیم بلا شبہ کلمات طیبہ ہیں. آپ لوگ سب جانتے ہیں، تصدیق کریں گے اس بات کو کہ قرآن کریم کی تعلیم بلا شبہ کلمات طیبہ ہیں، جبکہ سلطانی صاحب اس تعلیم کے برخلاف کہتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کی موجودگی میں کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. سامعین کرام، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو کلمات قرآن کریم کے کلمات طیبہ کے خلاف ہوں تو کیا وہ کلمات خبیثہ نہیں ہیں؟ اور جس انسان کے منہ سے ایسے کلمات خبیثہ نکلیں تو وہ کیا ہوگا؟ مجدد ہوگا یا کیا ہوگا؟ خود فیصلہ کریں. چوتھا نقطہ جو میں نے سلطانی صاحب کو اپنے مضمون نمبر 70 میں بیان کیا تھا، ان کے مسئلہ نبوت کے جو چیلنج تھا، اس میں یہ اصولی باتیں ہیں. وہ یہ تھا کہ سلطانی صاحب ایک وقت میں اپنے منہ سے دو متضاد باتوں کا اظہار کرتا ہے. وہ کیسے؟ سنیے. حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرنے والا جناب سلطانی صاحب ایک طرف تو آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی منہ سے آپ کی نبوت کا انکار بھی کر دیتے ہیں. مثلا اپنے مضمون مسئلہ نبوت کے صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں، امت مسلمہ کے دیگر لکھوں خواہ اولیاء و بزرگان کا اپنے رب سے زندہ تعلق تھا. بالکل تھا، اس میں کوئی انکار نہیں. انہیں اللہ کی طرف سے خبریں ملتی تھیں، رویا، کشوف اور الہامات بکثرت ہوتے تھے. اب یہ سلطانی صاحب سب کو ملا رہا ہے، بکثرت الہامات اور رویا کشوف میں سب امت کو ملا رہا ہے، بزرگان کو، جبکہ میرا صاحب نے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کہا ہے کہ یہ کثرت صرف اور صرف مجھے ملی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف تھے، یعنی ساری امت کے بزرگان، مگر ان کی طرح، یعنی حضرت میرا صاحب علیہ السلام کی طرح، وہ لکھتے ہیں کی طرح کثرت چونکہ کسی کے حصہ میں نہ آئی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو خاص کر کے اس کے لیے پیشگوئی کے طور پر نبی کا لفظ استعمال نہ کیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں آنے والے مسیح کے لیے کیا. جبکہ خود اسی حوالہ میں خود بیان کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے دیگر لکھوں خواہ اولیاء و بزرگان کا اپنے رب سے زندہ تعلق تھا، انہیں اللہ کی طرف سے خبریں ملتی تھیں، رویا، کشوف اور الہامات بکثرت ہوتے تھے، وہ مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف تھے. سب کے متعلق انہوں نے لکھ دیا کہ بکثرت ان کو مکالمہ و مخاطب ہوتا تھا، رویا، کشوف ہوتے. ساتھ ہی حضرت مرزا صاحب کے متعلق بھی فرما دیا کہ کثرت انہی کے حصے میں آئی. ایک ہی حوالہ میں دو باتیں کر رہے ہیں، دونوں طرف کثرت کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، باقی بزرگان دین کے متعلق بھی اور حضرت مرزا صاحب کے متعلق. دوسری طرف سلطانی صاحب اسی منہ سے یہ بات بھی کہتے ہیں. ایک اور دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکالمہ مخاطبہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی نصیب نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے مکالمات و مخاطبہ کا فیض پانے والے شامل ہیں. جسے بھی کثرت مکالمہ و مخاطبہ نصیب ہو جائے اسے نبوت کا مقام مل جاتا ہے.
مسئلہ نبوت صفحہ نمبر 48 میں ان کے یہ الفاظ ہیں. اب بالکل سب لوگوں کو ملا دیا، میرا صاحب کو بھی ان میں ملا دیا، کوئی فرق نہیں ہے. لاکھوں کا لوگ ہیں جن میں یہ سب شامل، میرا صاحب بھی ان میں شامل تھے، کوئی تخصیص نہیں میرا صاحب کے لیے. سلطانی صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میرا صاحب علیہ السلام قصد مکالمہ و مخاطبہ میں یکتا تھے، جیسے کہ میں پہلے حوالہ ان کا پڑھ چکا ہوں ابھی کہ دوسرے حوالے سے پہلے، اور اسی وجہ سے آن حسن نے آپ کے لیے بطور پیشگوئی نبی کا لفظ استعمال فرمایا ہے. لیکن دوسری طرف اسی منہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت میرا صاحب علیہ السلام کے ساتھ امت کے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے مکالمہ و مخاطبہ کا فیض پانے والے شامل ہیں. سامعین کرام، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک حقیقت کو تسلیم کرنا بھی اور پھر اسی وقت اپنے منہ سے اس کا انکار بھی کر دینا کیا ایک خبیث حرکت نہیں ہے؟ کیا خدا کا سچا بندہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے منہ سے ایک حقیقت کو تسلیم بھی کرے اور پھر اسی وقت اسی لمحے اس حقیقت کا انکار بھی کر دے، اور دعویٰ اس کا ہو میں مجدد ہوں، اس صدی کا آیا ہوں؟ کیا مجددین کے یہ کام ہوا کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی سانس میں اس حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور انکار کی بھی کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ جس کو اپنا آقا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا پیروکار ہوں، ان کی پیروی میں مجدد بنا ہوں. کیا پیروی کرنے والوں کے طریقہ کار یا رویے ایسے ہوا کرتے ہیں؟ بہرحال آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کریں کہ جو شخص اپنے منہ سے ایک ہی سانس میں ایک بات کو تسلیم بھی کرے اور پھر اسی سانس میں اسی منہ سے اس کا انکار بھی کر دے، کیا یہ حرکت خبیثانہ نہیں؟ میں نے 5واں جو ایک نقطہ تھا اس کی طرف لکھ کے بھیجا تھا اپنے مضمون نمبر 70 میں، وہ یہ ہے کہ سلطانی صاحب کو ایک طرف حضرت میرا صاحب علیہ السلام کی نبوت کا شدید رنج ہے. اس کا مضمون پڑھیں، مسئلہ نبوت، اس میں دیکھیں کیا وہ کرتا پھر رہا ہے، کیا 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 اس نے. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ، علماء اسلام نے، مولویوں نے حضرت میرا صاحب پر کفر کے فتوے بھی لگائے تھے اور بہت بہت غلیظ لفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن یہاں تک وہ نہیں گئے تھے جہاں تک جناب سلطانی صاحب گر کر بیٹھا ہوا ہے. سلطانی صاحب کو ایک طرف حضرت میرا صاحب کی نبوت کا شدید رنج ہے، لیکن دوسری طرف عورتوں اور حتیٰ کہ مخنثوں کے لیے بھی نبوت کا بویلا کر رہے ہیں. یہ اس مضمون میں میں نے جو میں نے خطبہ دیا تھا یا جو میرا مضمون ہے اس میں یہ سارے حوالے اس کے موجود ہیں جو یہ کہتا پھر رہا ہے. یعنی ایک طرف ایک میرا صاحب جس کو اللہ تعالیٰ نے امتی نبوت بخشی، وہ بھی اس کے لیے برداشت نہیں ہے، وہ بیچارہ بڑا غمگین اور بڑا آپے سے باہر ہو رہا ہے. اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ امت میں عورتوں اور مخنثوں کے لیے نبوت بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. بہرحال ان باتوں کا میں نے اپنا خطبہ جو پچھلا تھا 4 مئی کا، اس میں نے ذکر کیا ہے. یاد رکھیں کہ اپنے مضمون مسئلہ نبوت کے صفحہ نمبر 32 پر لکھتے ہیں سلطانی صاحب، میں اس کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں یہاں پر بھی. بنی نوع انسان میں اور خصوصاً امت مسلمہ میں کیا کوئی عورت بھی اس قابل نہ ہوئی کہ اسے نبوت کا مقام عطا کیا جاتا؟ اگر تو ہمارے پیارے آقا تمام لوگوں، عورتوں، مخنثوں، مردوں، سب کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور اگر ہر ایک کے لیے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے تو لازماً اس بات کو ممکن رکھنا پڑے گا. یعنی وہ ممکن کر رہے ہیں یعنی لیکن ایک بندے کی نبوت ان کے لیے برداشت نہیں. باقی وہ کیا ممکن کر رہے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس پیروی کرنے والے میں ذیلی طور پر آپ کی خوبیاں بھی منکسر ہو جائیں، جس میں سب سے اونچا مقام نبوت اور مقام ختم الانبیاء ہے. پھر کہتے ہیں خواہ وہ پیروی کرنے والا مرد ہے یا عورت یا مخنث، خواہ وہ دنیاوی طور پر اونچی قوم سے تعلق رکھتا ہے یا گھٹیا قوم سے. میں سامعین پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنے پچھلے خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیہم فاسألوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے.
اللہ فرماتا ہے اور ہم تجھ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور اے منکرو اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ کر دیکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، اور سلطانی صاحب نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی، وہ جامعہ میں پڑھتے رہے ہیں، 7 سال کے بعد پڑھ کے شاہد بنے تھے۔ کیا اس کو یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے آپ سے پہلے بھی ہمیشہ مردوں کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو لکھتے ہیں اپنی مضمون مسئلہ نبوت میں، اور عجیب ان کے بیانات ہیں۔ ایک طرف کسی ایک برگزیدہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کردہ نبوت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہونا، لیکن دوسری طرف عورتوں اور مخنثوں کو نبوت نہ ملنے پر واویلا کرنا، کیا ایک خبیث حرکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف؟ مجدد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ایسا خبیث کلمہ کسی سچے مسلمان کے منہ پر بھی آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس انسان کے منہ سے اس قسم کے کلمات خبیثہ نکل رہے ہوں، اور وہ ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی وحی میں نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، یہ بھی وہ پچھلے خطبے میں اس نے 11 مئی کا جو اس کو خطبہ تھا اس کو سن لے سامعین، اس میں وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی میری وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ میں سامعین کرام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی سچی وحی نازل ہو سکتی ہے جو اس قسم کی خبیثانہ باتیں اپنے منہ سے کہہ رہا ہو، اور وہ بھی ایک عظیم امتی نبی کے خلاف کو نیچا گرانے کے لیے؟ اور کیا ایسے مردود اور لعنتی انسان کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا سکتا ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اچھا، یہ تو باتیں تھیں، میں نے یہ 5 نکات اپنے مضمون میں بھی لکھ کر بھیجے تھے اسے، اور اسے کہا تھا کہ اگر آپ میری مضمون میں کوئی بات غلط پائیں تو اس کا ریفرنس دے کر مجھے اس کا جواب لکھیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ چیلنج بھی تھے بہت سارے، لکھتا پھر رہا ہے لیکن جواب کوئی نہیں۔ اب پچھلے خطبہ میں اس نے 1-2 گھٹیا قسم کے الزام لگائے ہیں مجھ پر، میں ان کا بھی جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سلطانی صاحب نے اس عاجز پر اپنے خطبہ جمعہ 11 مئی کا جو تھا 2012 کا، محمود ثانی ہونے کا جھوٹا الزام بھی لگایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جھوٹے الزام کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو آگے رکھتا ہوں یہ حقیقت۔ جناب سلطانی صاحب کو جب اپنے مقرر کردہ دونوں موضوعات یعنی مسئلہ نبوت اور پیشگی مسیح موت میں نہ صرف منہ کی کھانی پڑی بلکہ ان کے دینی اور روحانی علم کا بھی پول کھل گیا، خوب پول کھل گیا، ہمارے لاہوری بھائی اور بد زبان سلطانی صاحب مرزا محمود احمد پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بانی جماعت الاسلام کی طرف نبوت کا دعویٰ منسوب کیا ہے۔ میں احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سن لیں یہ بات، کہ مرزا محمود احمد پر ان کا یہ الزام، یعنی انجمن اشاعت اسلام کے افراد کا اور بد زبان سلطانی صاحب کا یہ الزام قطعی طور پر جھوٹا ہے، کیونکہ خاکسار یعنی میں حضور السلام کے اس خطبہ جمعہ میں بھی، کیونکہ خاکسار حضور السلام کے الہامات اور آپ کے اپنے حلفیہ بیانات کی روشنی میں قطعی طور پر آپ علیہ السلام کو ایک امتی نبی اور رسول ثابت کر چکا ہے۔ اللہ نے ان کو نبی قرار دیا، اللہ نے ان کو رسول قرار دیا، کسی نے نہیں ان کو بنایا، مرزا بشیر الدین محمود نے بھی نہیں بنایا، نہ وہ بنا سکتا تھا اگر اللہ نہ بناتا۔ اب جب کہ سلطانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مجددیت کی بنیادیں ہل چکی ہیں تو پھر بیچارے نے بدحواسی میں نہ صرف مجھ پر بد زبانی کے تیر چلانا شروع کر دیے ہیں بلکہ مجھ پر محمود ثانی ہونے کا الزام بھی لگا رہے ہیں، یہ الزام بھی لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے اس الزام کی حقیقت کیا ہے، میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ میں 2 باتیں رکھوں گا آپ سب لوگوں کے لیے آگے، پھر آپ خود تجزیہ کر لینا کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ میں احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعت احمدیہ میں بطور خلیفہ بہت سارے غلط کام کیے ہیں جن کا میں اپنے مضامین اور کتب میں مفصل ذکر کر چکا ہوں، جو کہ درج ذیل ہے۔ میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں، میں اپنی کتب میں بھی اور اپنے مضامین میں بھی لکھ چکا ہوں۔ نمبر 1، انسانوں کے بنائے ہوئے یا نامزد
کیے ہوئے اماموں کو جھوٹے طور پر الہامی خلیفے قرار دینا، یہ ان کی ایک غلط کام تھا۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو قدرت ثانیہ کے مظاہر قرار دینا۔ بڑی تفصیل میں اپنے خطبات میں عرض کر چکا ہوں، پہلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ میں نے بات کہی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ انتخابی خلفاء مظاہر قدرت ثانیہ نہیں ہیں۔ نمبر 3، اپنے منظور نظر اور خوش آمدی اور تنخواہ دار ملازمین کی مدد سے انتخاب بنا کر نام نہاد خلافتی عہدے کو موروثی بنا لینا، یہ بھی انہوں نے غلط کام کیا ہوا ہے۔ خلافت کے نام پر حضرت مرزا صاحب کی پیروی میں حضرت مرزا صاحب کے نام پر یہ غلط کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ میرا الزام نہیں صرف محمود پر، یہ حقیقت ہے۔ 1914 سے آج تک دیکھ لیں خلافت کہاں ہے؟ پہلی بات تو خلافت ہی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے وہ کس خاندان میں کس طرح چلی آ رہی ہے؟ کیا وہ موروثی نہیں بنا لی گئی؟ نمبر 4، غلط دعویٰ مسلم موت کر کے نہ صرف الہامی پیشگوئی پر قبضہ کرنا بلکہ آئندہ نزول فرمانے والے ذکی غلام کا راستہ بند کرنے کے لیے ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کا باطل عقیدہ گھڑ لینا۔ کیا یہ جماعت احمدیہ میں یہ عقیدہ نہیں گھڑا گیا کہ اب کسی مجدد کی خلیفہ کی ہوتی ضرورت نہیں ہے، نہ آئے گا وغیرہ وغیرہ؟ نمبر 5، افراد جماعت کو سادگی کا درس دینا اور اپنے لیے محل اور کثرت تعمیر کرنا۔ میں جماعت احمدیہ کے افراد سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ احمدی تو در بدر کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو تو ربوہ میں صاف پانی بھی نہیں ملتا، لیکن ان کے یہ جو ہیں خلفاء اور ان کی رشتہ دار سارے ربوہ میں دیکھیں، وہاں پہ ان کی کوٹھیاں اور ان کے ہر کوٹھی کے آگے گارڈ مقرر کیا ہوا ہے۔ عام غریب احمدی مرتے پھر رہے ہیں، شہید ہوتے پھر رہے ہیں۔ نمبر 6، قرآنی تعلیم لا اکراہ فی الدین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے افراد جماعت سے آزادی ضمیر سلب کر کے انہیں اسیر بنا لینا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نمبر 7، دکھاوے کے طور پر نام نہاد قضاء کا شعبہ قائم کر کے افراد جماعت کو عدل و انصاف سے محروم کر دینا۔ یہ نام نہاد قضاء ہے، کوئی عدل نہیں، کہاں کوئی انصاف نہیں، صرف عدل وہاں پہ ہے کہ عام حضور اسلام کی روحانی ضروریت کو ان لوگوں کے اطاعت کرنی ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، بس یہی ان کا اس قضاء کا فیصلہ ہے۔ نمبر 8، فروعی اختلافات کی بنا پر افراد جماعت کو اخراج اور مقاطع ایسی ظالمانہ سزائیں دینا، کیا یہ دیتے نہیں؟ نمبر 9، چندوں کے نام پر جماعت احمدیہ میں نصف صد کے قریب ٹیکس عائد کر دینا، یہ کیا نہیں ہے غلط؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ دکھاوے کے طور پر چناؤ ضرور کروانا، یہ نمبر 10 ہے، لیکن ساتھ ہی نااہل اور مسترد شدہ امیدواروں کو افراد جماعت پر مسلط کر کے جمہوری رویوں کا نہ صرف مذاق اڑانا بلکہ ان کی روح کو بھی کچل دینا، کیا یہ درست نہیں؟ نمبر 11، یہودیوں کی طرح لفظی اور معنوی تعریف اور کلمات کو اپنی جگہوں سے ادل بدل کر دینا، یہ بھی ان کا کام ہے۔ نمبر 12، افراد جماعت پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے تنظیمیں بنا کر انہیں مختلف گروپوں میں تقسیم کر دینا۔ نمبر 13، افراد جماعت کو عہدوں کے گورکھ دندوں میں ڈال کر آپس میں برسر پیکار کر دینا، کیا یہی تماشا نہیں ہو رہا جماعت احمدیہ میں اس وقت؟ نمبر 14، روحانی جماعت میں گھٹن اور مافیا طرز کی فضا پیدا کر دینا، اس وقت ہر احمدی جاسوسی سسٹم بنا دینا، ایک گھر میں ایک دوسرے کی جاسوسی کیا کرتے ہیں افراد خانہ۔ نمبر 15، افراد جماعت کی مخصوص برین واشنگ کر کے انہیں اصل دینی علوم اور حقائق سے محروم کر دینا، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کی حقیقت کیا ہے، حضرت مرزا صاحب کے الہامات اور اپنا کلام میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 16، افراد جماعت میں تعصب اور تنگ نظری کا زہر بھر کے انہیں ملت اسلامیہ سے الگ کر دینا، کیا یہ وزیر بشیر الدین محمود کا یہ بھی ایک بری بات نہیں تھی جو انہوں نے کر دی جماعت احمدیہ میں؟ نمبر 17، دکھاوے کے طور پر نعرہ مساوات محمدی کا لگاتے رہنا لیکن عملاً قبرستانوں میں بھی خاص کتاب بنوا کر مردوں میں بھی تفریق پیدا کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں۔ اب احمدی حضرات خود فیصلہ کریں کہ جس انسان نے مرزا محمود احمد صاحب کے درجہ بالا فسادات 17 کا میں نے ذکر کیا ہے اور تخریب کاریوں کا اپنی کتب اور اپنے مضامین میں برملا ذکر کیا ہو، وہ محمود ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر محمود ثانی ہونے کے الزام کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لینا۔ یہ جو جھوٹا الزام سلطانی صاحب مجھ پر لگا رہے ہیں، ایک اور الزام جو انہوں نے مجھ پر لگایا ہے اس سے بھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ پر سلطانی صاحب کا ایک یہ الزام بھی ہے کہ میں خلیفہ رابع صاحب کو مانتا نہیں ہوں،
لیکن ان کے اشعار اپنے دعویٰ کی سچائی کے حق میں پیش کرتا ہوں. وہ جو الزام مجھ پر لگاتے ہیں سامعین کرام، یہ بھی بے بنیاد جھوٹا الزام ہے. میں اس الزام کی حقیقت پہلے اپنی کتب میں بھی اپنے مضامین میں بھی بکثرت بیان کر چکا ہوں. اس ضمن میں جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جاری و ساری سنت ہے کہ وہ اپنے مظلوم اور مغضوب بندوں کی مدد بظاہر ظالم بادشاہوں اور نام نہاد خلفاء سے بھی کروا دیا کرتا ہے. اور حیرت ہے کہ 15ویں صدی کے اس نام نہاد مجدد کو اس سنت الہی کی بھی خبر نہیں ہے، دعوے مجدد ہونے کے، اور علم اتنا بھی نہیں ہے. اس مجدد صاحب کو چاہیے تھا کہ جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے کم از کم قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کا بغور مطالعہ فرما لینے کے ساتھ ساتھ دیگر اولیاء اللہ کی زندگیوں کا بھی مطالعہ فرما لیتے، بہتر تھا ان کے لیے. لیکن لگتا ہے کہ ان کو مجدد بننے کا بڑی تیزی تھی. خاکسار یہاں چند ایسی ہی واقعات درج کرتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر ظالموں کو سچے خواب دکھا کر ان سے اپنے مظلوم بندوں کی مدد کروائی تھی. نمبر 1 میں واقعہ بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ظالم اور حاسد بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یعقوب اول کی جسمانی اولاد اپنے نبی بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کر سکتی ہے، تو پھر یعقوب ثانی یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد اپنے روحانی بھائی یعنی ماؤز کی غلام کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کیوں نہیں کر سکتی؟ یقیناً انہوں نے بھی اپنے روحانی بھائی ماؤز کی غلام کے ساتھ ایسا ہی گھٹیا سلوک کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اس طرح وہ بکتا بکاتا عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گیا. عزیز کے گھر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سخت ابتلا پیش آیا، لیکن وہ بفضل اللہ تعالیٰ اس ابتلا میں بھی ثابت قدم نکلا. اس طرح چلتے چلاتے وہ ایک طویل عرصہ مصر کی جیل میں پڑا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جیل سے نکال کر اسے مصر میں ایک معزز عہدہ دینے کی تدبیر کی. سلطانی صاحب یہ قرآن سورہ یوسف میں پڑھیں. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے فرعون مصر کو ایک خواب دکھائی. فرعون کی اس خواب کی تعبیر کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فرعون مصر نے اپنی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کو اس کی خواب کی تعبیر بتائی تو وہ آپ علیہ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی حکومت میں ایک بااختیار اور معزز عہدہ بخش دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی جس کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر ایک بااختیار عہدہ پر متمکن ہو گیا تھا. بین ہی ماؤز کی غلام یعنی مسلم موعود بھی حضور السلام کا یوسف ثانی ہے. آپ علیہ السلام کے بہت سارے الہامات میں اس یوسف ثانی کا ذکر ہے. آپ صاحب نے اپنے اشعار میں بھی اس کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، کو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. یوسف اول کی طرح یوسف ثانی کو بھی ایک سخت ابتلا درپیش آنا تھا. وہ اس طرح کہ جس طرح یوسف اول کو اس کے ظالم اور حاسد بھائیوں نے کنویں میں گرا کر اپنے زوم میں اس کا کام تمام کر دیا تھا، بین ہی یوسف ثانی یعنی ماؤز کی غلام مسیح الزماں کے ساتھ بھی اس کے روحانی بھائیوں نے یہی سلوک کیا. وہ اس طرح کہ اس سے متعلقہ پیشگوئی پر جھوٹے دعویٰ کے ساتھ قبضہ کر کے اس کو ایک ابتلا کے کنویں میں ڈھکیل دیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے زوم میں یہ کام کر دیا، اس کا کام کر دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون مصر کو ایک سچی خواب دکھا کر ایک تدبیر کی تھی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اول کو جیل سے نکال کر اسے ایک باعزت اور بااختیار عہدہ بخشا دیا تھا. اب کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے تدبیر کے ساتھ یوسف ثانی یعنی غلام مسیح الزماں کو بھی ابتلا کے اندھے کنویں سے نکالتا؟ سلطانی صاحب آپ خلیفہ رابع صاحب کے جن اشعار کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں انہیں اپنے اوپر چسپاں کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہی تدبیر تھی، اور میں نے خلیفہ رابع صاحب کے اشعار کو خود ہی اپنے اوپر منطبق نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد ایسا کیا ہے. آپ کچھ عقل سے کام لیں. دوسرا میں واقعہ بتاتا ہوں اس قسم میں ملتا جلتا. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں خدا جب کسی کام کو کرانا ہی چاہتا ہے تو گردن سے پکڑ کر بھی کرا دیتا ہے. اس کے منوانے کے عجیب عجیب رنگ ہیں. چنانچہ ایک مسلمان بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے امام موسیٰ رضا کو کسی وجہ سے قید کر دیا تھا.
خدا کی قدرت، ایک رات بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو نصف رات کے وقت بلایا اور نہایت سخت تاکید کی کہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں آ جاؤ، حتیٰ کہ لباس بدلنا بھی تم پر حرام ہے۔ وزیر حکم پاتے ہی ننگے سر اور ننگے بدن فوراً حاضر ہوئے اور اس جلدی اور گھبراہٹ کا باعث دریافت کیا، یعنی بادشاہ سے۔ بادشاہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک حبشی آیا ہے اور اس نے گنڈاسے کی قسم کا ایک ہتھیار سے مجھے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ اس کی شکل نہایت پرہیبت اور خوفناک ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ امام موسیٰ کو ابھی چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، اور اسے 1000 اشرفی دے کر جہاں اس کا جی چاہے رہنے کی اجازت دو۔ سو تم ابھی جاؤ، یعنی بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر کو، سو تم ابھی جاؤ اور امام موسیٰ رضا کو قید سے رہا کر دو۔ چنانچہ وزیر اعظم قید خانہ میں گئے اور قبل اس کے کہ وہ اپنا اندیہ ظاہر کرتے، امام موسیٰ رضا بولے کہ پہلے میرا خواب سن لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا خواب یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تم آج ہی قبل اس کے کہ صبح ہو قید سے رہا کیے جاؤ گے۔ غرض یہ ہیں خدا تعالیٰ کے اقتداری نشانات۔ سلطانی صاحب، ایسا ہی واقعہ، یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کے منہ سے بھی یہ کروائی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں اور آپ الزام لگاتے پھر رہے ہیں۔ تیسری میں ایک مثال دیتا ہوں۔ خواجہ عابد نظامی صاحب اپنی کتاب اولیاء میں فرماتے ہیں، کتاب اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں، قلعہ گوالیار سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کس طرح ہوئی؟ کہتے ہیں اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی دانتوں میں دبائے نہایت افسوس سے فرما رہے ہیں کہ جہانگیر تو نے یہ کیا ستم کیا؟ تو نے ایک ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیا جو نہایت سچی بات کہتا ہے۔ اس خواب کے بعد حضرت مجدد قلعہ گوالیار سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جہانگیر آپ کا متقد ہو گیا۔ آخری عمر میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ ہر چند میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میرے پاس ایک ایسی دستاویز موجود ہے جو میں اپنے پروردگار کے حضور پیش کروں گا، امید ہے اس کے باعث میری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ دستاویز یہ ہے کہ ایک روز مجھ سے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے گا تو میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اولیاء اللہ، یہ اس کا صفحہ نمبر 302 میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے۔ میں آخر میں سلطانی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون مصر کو خواب دکھا کر نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کروایا بلکہ انہیں ایک بااختیار عہدہ بھی بخشا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو خواب دکھا کر اپنے ایک برسگیدہ بندے حضرت امام موسیٰ رضا کو جیل سے رہا کروایا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے دین جہانگیر بادشاہ کو خواب دکھا کر نہ صرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو رہائی دلائی بلکہ جہانگیر کو آپ کا متقد بھی بنا دیا تھا۔ سلطانی صاحب، اسی طرح کیا جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں ایک غلطی کی درستگی اللہ تعالیٰ کسی جماعتی خلیفہ کے منہ سے چند اشعار نکلوا کر نہیں کروا سکتا ہے؟ یقیناً ایسا وہ کروا سکتا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن آپ کی عقلی اور علمی حالت پر مجھے افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے تاکہ آپ اپنے جھوٹے دعویٰ مجددیت سے تائب ہو کر ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے، آپ ان باتوں سے باز آ جائیں۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.